نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سبحان الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى سيدنا ومولانا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے سبحان اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا سبحان اللہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں سبحان اللہ دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب سبحان اللہ سبحان اللہ آقا یا رسول صلی اللہ اللہ تعالی آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں سبحان اللہ رو رو کے مصطفیٰ نے
دریا بہا دیے ہیں سبحان اللہ ملک سخن کی شاہی سبحان اللہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم سبحان اللہ جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں سبحان اللہ جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے، اس کے کرم اور اس کی مہربانی سے آج اس پاک پروردگار نے ہمیں پھر جمعۃ المبارک کی بڑی ہی عظمت و شان والی عبادت کی توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے مقدس پاک گھر میں آ کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ہم قرآن و سنت نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین حق دین اسلام کا واعظ سنیں، نصیحتیں سنیں، لیکچر اور سپیچ سنیں اور پھر سن کر اپنے دل میں بٹھا کر پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا آخری خطبہ تھا، اور اس خطبے میں نے آخری بات یہ بیان کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دینی خدمات حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دنیا سے رحلت وفات کے بعد جو اہم ترین خدمات تھی، ان میں سے ایک خدمت یہ بھی تھی کہ جب عرب کے اندر ابتداء کی وبا پھیلی، قبیلوں کے قبیلے لوگ اسلام سے پھرنے لگے اور کچھ نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا لا جاہدتہم، میں ان سے جہاد کروں گا، لو منعونی عقالا، اگر وہ رسی جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں وہ ایسے زکوٰۃ کے ادا کرتے تھے، وہ بھی اگر روکیں گے تو میں پھر بھی ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس بات پہ اینڈ ہوا تھا، اور میں نے آپ سے سب سے یہ گزارش کی تھی کہ آئندہ جمعۃ المبارک کو جو ہے زکوٰۃ کے موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا، اس لیے کہ یہ جو رجب شریف کا مہینہ ہے، یہ معراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مہینہ بھی ہے۔ اسی مہینے کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے پھر تمام پہلا دوسرا تیسرا سدرۃ المنتہا اور عرش الہی تک اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سیر کرائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی سیر کے دوران اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی، اور اسی مہینے کے اندر سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور خلافت تھا تو آپ نے اس مہینے کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا مہینہ قرار دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان آپ اپنے عاملین کو بستیوں میں بھیجتے، شہروں میں بھیجتے اور قبیلوں میں بھیجتے، اور وہ جا کر ان سے بتاتے کہ تمہارے پاس جو مال زکوٰۃ ہے وہ ہمیں دو، اور وہ پھر لا کر مال غنیمت میں جمع کراتے تھے۔
پھر اس سے اسلام کا پورا جو اقتصادی سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ چلتا تھا. ملت اسلامیہ کے غربا، مساکین، یتامہ، محتاج اور جہاد اور غلاموں کی آزادی، یعنی یہ جتنے امور تھے یہ ہدیات اور عطیات، صدقات و خیرات کے علاوہ اصل میں یہ زکوٰۃ فنڈ سے چلتے تھے. اور اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا اگر امت مسلمہ ایمانداری کے ساتھ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اگر جو امیر طبقہ ہے وہ اگر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے ملکوں، اپنے اپنی بستیوں اور اپنے اپنے قبیلوں کے اندر وہ زکوٰۃ تقسیم کریں محتاجوں، غریبوں، مسکینوں میں، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس دنیا کے اندر امت مسلمہ کا ایک فرد بھی بھوکا نہ سوئے، بے شک. سبحان اللہ. بغیر کپڑے کے نہ رہے، بغیر چھت اور جھونپڑی کے نہ رہے. اسپیشل پاکستان کے اندر جو چند بڑے بڑے بزنس مین اور خاندان ہیں، زرداری صاحب کو لے لیں، نواز شریف اور شہباز شریف کو لے لیں، اور وہ ملک کیا نام ہے اس کا، ملک ریاض کو لے لیں، اور جہانگیر ترین کو، یہ بڑے بڑے جو بزنس مین جنہوں نے کچھ نے تو ملک لوٹ کے بنایا ہے، کچھ نے تجارت سے بنایا ہے، اگر یہی پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں تو پاکستان کے اندر بھی کوئی پاکستانی وہ بھوکا نہ سوئے. بے شک. تو یہ اسلام کا سسٹم ہے، اور اسلام نے یہ سسٹم دیا ہے، اور اسلام ہی نے، قرآن نے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہر صاحب نصاب مالدار آدمی پر 2.5% زکوٰۃ فرض فرمائی ہے. قرآن حکیم کو جب ہم پڑھتے ہیں، میں نے جو برکت کے لیے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، آپ سے میں نے کئی مرتبہ ریکویسٹ ہے غور سے سنا کریں، اور غور سے سن کے سینے میں بٹھا کے پھر اس کو آگے بھی پہنچایا کریں، اس کو فارورڈ کیا کریں، تاکہ جو فیض آپ نے اللہ کے گھر میں قرآن اور سنت کا حاصل کیا ہے، جو نور آپ نے حاصل کیا ہے، اس نور کو اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈوں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے دوستوں میں بھی پھیلائے، تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مجھے ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، اور کما قال السلام، نیکی پر دعوت دینے والا، نیکی کو پھیلانے والا، نیکی کو آگے پہنچانے والا اسی طرح ہے جس طرح اس نیکی پر کوئی عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. یہ ثواب جو مجھے ملتا ہے وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا. ایک ہے کہ غور سے سننا، پوری توجہ اور فوکس کر کے سننا، ایک ہے پھر اس کو آگے بچانا. تو اللہ کریم ارشاد فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. سبحان اللہ. فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، 5 ٹائم پریئر کرو، 5 وقتی نماز پابندی سے پڑھو. ہر بالغ مرد عورت پر 5 وقتی نماز فرض ہے. وآتوا الزکاۃ، اور سال کے بعد جو مال تم کو اللہ نے عطا کیا ہے، اپنی اصلی ضروریات نکال کر، ضروریات سے جو وافر بچ جائے، سال بچ جائے، اگر وہ نصاب کو پہنچے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو. نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے. نماز تو ہر بالغ مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر بالغ مسلمان مرد پر فرض نہیں ہے. ان پر ہے جن کے پاس مال و دولت ہے. اور پھر آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو.
یعنی جب تم نے نماز ادا کرنی ہے تو نماز با جماعت ادا کرو، اکیلے گھر میں نہ کرو۔ ہاں اگر کسی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے یا نہیں آ سکتے تو پھر اکیلے بھی گھر میں پڑھیں، شاپ میں پڑھیں، فیکٹری میں پڑھیں، راستے میں پڑھیں، جہاں وقت ملے نماز پڑھیں، لیکن نماز کو چھوڑے نہ۔ جماعت کا کیا فائدہ ہے؟ 3 فائدے ہیں۔ فرسٹ فائدہ یاد رکھیں، اس کو غور سے سنیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ نماز جو میں نے یا آپ نے کسی وجہ سے گھر میں پڑھی ہے وہ ایک نماز کا ثواب ایک ہی ملے گا، لیکن اگر ہم با جماعت مسجد میں آ کر پڑھیں گے تو 27 گنا 27th آور آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا فائدہ، پہلا فرسٹ بینیفٹ۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھنا، نماز کے جو 6 فرائض ہیں، 7 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک فرض قرآن کا پڑھنا ہے۔ کس کا پڑھنا ہے؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کا پڑھنا، اور پھر قرآن کا پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ کتنے ہیں وہ نمازی جو قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ میں بھی اپنے آپ پہ غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا پڑھنا فرض بھی ہے، اور اس کو حاصل کرنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے، لیکن دوسرا فرض یہ ہے کہ اس کو کریکٹ جو الفاظ کی ادائیگی ہے اس کے مطابق اس کو پڑھنا، یہ دوسری شرط ہے۔ تو کتنے نمازی ہیں جو اس کنڈیشن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوں گے نماز کے اندر، اور جو نماز کے اندر باقی تسبیحات پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہے، کون ہے جو کریکٹ ایگزیکٹ اسی طرح پڑھتے ہوں جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے؟ تو جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کی یہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جماعت کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ اب آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، فاسد نہیں ہوگی، ناقص نہیں ہوگی۔ یہ جماعت کا دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا بینیفٹ فائدہ یہ ہے کہ ہم با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے جمعہ شریف ہے، یہ نیچے والا ہال بھی پڑھنا ہے، اوپر والا بھی پڑھنا ہے، گیلریاں بھی پڑھنی ہے، ممکن سائڈ پہ ہوں، اور اگر نمازی آگے تو کار پارک میں بھی۔ جب اتنی بڑی جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے نا تو کوئی تو ایسا اللہ کا محبوب پیارا بندہ ہوگا وہ جس کی نماز اللہ قبول کرے گا، جس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ پوری جماعت میں سے اللہ تعالیٰ ایک کی نماز قبول کر لے باقی کی رد کر دے، نہیں۔ اگر ایک کی وجہ سے اللہ نے نماز قبول کی تو پھر سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کی نماز قبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ یہ 3 بینیفٹ ہے با جماعت نماز ادا کرنے کے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، رات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو، رات کو کیا کرتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ سوتے ہیں نا، نیند کرتے ہیں، سلیپ کرتے ہیں، بیڈ پہ آرام کرتے ہیں نا۔ کوئی ہے ایسا جو ساری رات عبادت کرے؟ ہاتھ کھڑا کر۔ جو فل نائٹ اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر فکر میں مشغول ہے، کوئی ہے آپ میں سے؟ ایسے ہیں اللہ کے بندے، ایسا نہیں ہے۔ میں اور آپ نہیں ہے تو یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں، کچھ ہے، لیکن ہم سارے تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں اور پھر آپ صبح کی فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کریں، صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کو
ساری رات کی بات ہے. ساری رات فل ناٹ کا ثواب اجر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے پھر فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرے گا، تو بتاؤ اس سے بڑا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم اپنے پیارے بندوں کو پتا کیا فرماتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا رحمان کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں، اللہ کے ایسے بھی پیارے بندے اور اللہ کی پیاری بندیاں ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سبحان اللہ، سبحان جو اللہ. ساری رات قیام میں گزار دیتے ہیں، سجدوں میں گزار دیتے ہیں، رکوع میں گزار دیتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. سبحان اللہ. وہ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو اللہ کا ذکر بیٹھے بھی کرتے ہیں، لیٹے بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کے کتنے محبوب اور پیارے بندے ہیں. اللہ خود بھی فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایمان والو اور فیتھ والو، الحمدللہ اللہ نے میرے اور آپ کے ماں باپ مسلمان تھے، ان کے گھر میں پیدا ہوئے، تو ہم بھی سارے کیا ہیں؟ مسلمان مومن ہیں. تو اللہ مومنوں کو فرماتا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا. اوے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. تو اگر ہم بعد جماعت نماز فجر اور عشاء پڑھیں گے تو ساری رات ذکر فکر کے عبادت کا ثواب ہمیں ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. یہ میں نے اس کی تھوڑی سی تشریح کی ہے. نماز کے موضوع پہ میں گفتگو نہیں کر رہا. گفتگو تو میں نے کس موضوع پہ کرنی ہے؟ زکوٰۃ پر. پھر آگے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کیوں ادا کریں؟ بھائی ہم نے مال کمایا ہے، ہم نے محنت کی ہے، نائٹیں لگائی ہیں، 12 گھنٹے ہم نے وہ ٹیکسی چلائی ہے، اور 10 گھنٹے ہم ٹیک وے میں کھڑے رہے ہیں، فیکٹریوں میں کام کیا ہے، 8 گھنٹے ہم آفس میں کام کرتے رہے ہیں. تو ہم غریبوں مسکینوں کو ایسے ہی دے دیں؟ اللہ کریم فرماتا ہے تو مومن ہے نا، تو مسلمان ہے نا. الحمدللہ تو کافر نہیں ہے، تو منافق نہیں ہے، تو مشرک نہیں ہے، تو مسلمان ہے، تو مومن ہے. تو مومن اور مسلمان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. سبحان اللہ. فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ، ان سب کے مالوں کے اندر، جو مومن مسلمان ہیں ان کے مالوں کے اندر حق معلوم، ایک فکس حق، فکس اماؤنٹ وہ متعین ہے. کن کے مالوں کے اندر؟ مومنوں کے مالوں کے اندر، مسلمانوں کے مالوں کے اندر ایک فکس اماؤنٹ جو ہے وہ موجود ہے. کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، ضرورت مند جب مانگتے ہیں ان کے لیے، اور جو ان نعمتوں سے محروم ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہے. اللہ کریم فرمایا ہے تمہارے مالوں کے اندر ان کا حق فکس ہے اور ان کا حق معلوم ہے. یہ تم نے حق وہ ہوتا ہے جو ہر صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے. فرمایا تم نے ادا کرنا ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے. اور ایک آپ کو اور بات عرض کر دوں، جب غریب اور مسکین لوگ کسی امیر آدمی کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر 2 جذبے پیدا ہوتے ہیں. پہلا جذبہ حسد کا پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا جذبہ یہ پیدا تو میں بھی کسی طرح یہ مال حاصل کروں.
اور اگر ہو سکے تو میں اس کا مال چوری کر لوں، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن جب یہی امیر آدمی، یہی صاحب نصاب آدمی جس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، وہ کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو، کسی مسکین کو خاموشی کے ساتھ اپنی پاکٹ سے نکال کے اس کی پاکٹ میں ڈال دیتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اس غریب کے دل سے ایک دعا نکلتی ہے، وہ التجا کرتا ہے، یا اللہ اس نے میری غربت کو دور کیا ہے، اس نے میری بھوک کو دور کیا ہے، اس نے میری ضرورت پوری کیا ہے، یا اللہ تو اسے ہمیشہ 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 اپنی نعمتوں سے بالا مال فرما، سبحان اللہ، تو اسے اور عطا فرما۔ غریب اس امیر سے محبت کرے گا، اس سے عقیدت کرے گا، اور امیر تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، امیر پر تو فرض تھا کو تیرے پاس زکوٰۃ ہے مال سے، تو نے دینی ہے، وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، غریب اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو اور عطا فرما۔ تو میرے مسلمان بھائیوں دوستو، اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور آپ کے علم میں ہے بخاری اور صحیح مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں، اس کو یاد رکھیں۔ مجھے امید ہے اس کا مفہوم آپ کو یاد بھی ہوگا۔ اتنی بات تو یاد ہے نا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے اسی کہ 5 رکنا دی، کنیا رکنا دی، 5 پلر آف 5 پلر آف اسلام ہے۔ تو پلر، یہ جو پلر ہے نا، یہ نہ ہو تو بلڈنگ قائم نہیں رہ سکتی۔ اب سنو، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس نے کیا حکم دیا ہے، کیا فرمایا ہے، ہمیں کیا تعلیم دے کے گئے۔ آپ پچھلے جمعوں میں سن چکے ہیں رسول اللہ اپنے غلاموں پہ کتنے کریم تھے، کس طرح سرکار اپنے غلاموں کے لیے دعائیں کرتے، بخشش کی دعائیں کرتے، رحمت کی دعائیں کرتے، ان کو مصیبتوں سے بچانے کی دعائیں کرتے۔ وہی رحمت للعالمین، میں نہیں، خدا کہتا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ 1,24,000 پیغمبر اور نبی اور رسول مرسل بڑی عظمت و شانوں کے مال ہیں، سب اپنی اپنی امتوں کے لیے رحمت ہوں گے، لیکن جو اناؤنسمنٹ میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمائی، وہ کسی کے لیے نہیں فرمائی، وہ کسی اور نبی اور رسول کے لیے نہیں فرمائی۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کی ذات کے سوا یہ جتنی کائنات ہے، میرا رب فرماتا ہے محبوب انا رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، انت رحمت للعالمین، محبوب تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، سبحان میں اللہ، ساری کائنات کے لیے رب اور ان کا پروردگار۔ تو وہ رحمت للعالمین ہمیں جو درس دیا ہے، صحابہ کرام کی پر قربان جائیں، ہر وقت صحابہ کی عزت و احترام اور محبت رکھو، ہر وقت اہل بیت اطہار سے محبت اور عزت و احترام رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیز، یہ 5 انگلیاں، 5 فنگرز ہیں، 5 ارکان ہیں اسلام کے، جن پر اسلام کی بلڈنگ کمپلیٹلی اسلام قائم ہے۔ پہلی کیا ہے؟ وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ چیز جو آج ہم خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو رب کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہے اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، وہ دوزخ میں نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو ایک ماننا، اس کی تمام صفات کے ساتھ، اس کے تمام اقدار کے ساتھ، اس کی تمام عظمت اور شان کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا اور اسی کے حکم اور آرڈر سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا آخری رسول ماننا، حضور کو اللہ کا سلیب اور بندہ ماننا۔ ہم حضور کو اللہ معاذ اللہ نہیں مانتے، نہ اللہ کی ذات میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار کو شریک کرتے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی وہ جماعت جو سنت رسول اللہ پہ قائم ہے۔ یہ عقیدہ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے 37 سال ہو جانا ہے کمنگ جون کے اندر، 37th ایئر آپ کے پاس آئے ہوئے، آپ نے مجھے اپنا مہمان بنایا تھا۔ الحمدللہ وہ میں ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ تو یہ بات بتاتے ہوئے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ حضور اللہ کے آخری بولے رسول ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ اور حضور کیا ہے؟ عبد، اللہ کے سلیب، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہم حضور کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ وہ میں نے پچھلے جمعے وہ نعت پڑھی تھی نا، کیا تھا اس کا مصرع؟ بڑا پیارا مصرع تھا۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ امام محمد کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنی بات کو اس پر اینڈ کیا، اپنی بات کا ختم کر دیا ہے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یہ ہے امام اہل سنت جو ہم کو وہ عقیدہ دے رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، اہل بیت کے تھرو، صحابہ پاک کے تھرو ہم تک پہنچا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کو ایک ماننا اور مجھے اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ماننا، فرمایا یہ فرسٹ پلر ہے، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، فرمایا دوسرا رکن ہے 5 ٹائم پرے کرنا، 5 وقت کی کنٹینیو نماز ادا کرنا، کسی شکل میں بھی نہ چھوڑنا، جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہے، صحت و تندرستی ہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، اس وقت تک 5 وقت نماز ادا کرنا یہ فرض ہے۔ یہ دوسرا رکن ہے، یعنی سیکنڈ پلر ہے۔ تب کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ جس کے پاس مال و دولت ہے، محنت سے کمایا ہے، حلال مال کمایا ہے، سود نہیں ہے، غبن نہیں ہے، کسی سے دھوکہ فریب کر کے مال نہیں کمایا، اپنی محنت سے کمایا ہے، اللہ نے اس مال کے اندر جو زکوٰۃ کا حق غریبوں کا متعین کیا ہے اس کو ادا کرنا، یہ تھرڈ اسلامی پلر ہے اسلام کا۔ اور چوتھا فورتھ کون سا ہے؟ فرمایا حج البیت، اور زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کرنا، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔
व सौमी रमजान, और रमजान के महीने के अंदर पूरे रोजे रखना। रमजान के महीने के अंदर पूरे रोजे रखना। कभी रमजान 29 का, 29 का, और कभी 30 डेज का होता है, ना 28 का ना 31 डेज का होता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो है ये 5 पिलर है इस्लाम के, इन पर इस्लाम की जो इबारत है वो खड़ी है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बगैर बिल्डिंग के ये बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती, तो बगैर इन 5 अरकान के अगर हम इनको इनमें से किसी एक को गिरा दे, 2 को गिरा दे, 3 को गिरा दे, बताएं इस्लाम की बिल्डिंग कायम रहेगी? नहीं रहेगी। तो अब हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हम बाउंड हैं, हम पाबंद हैं, हम पे ये लाजिम और फर्ज है कि अल्लाह को एक माने, उसके रसूल को आखिरी रसूल, उसका बंदा माने, और नमाज 5 वक्त की अदा करें। अल्लाह ने माल दिया है तो इकाम सलात के बाद व ईता ज़कात पे अमल करें, हम ज़कात अदा करें। इसका फायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि मेरे और आपके पास जो इस्लाम का किला, इस्लाम की इमारत है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम रहेगी। अगर हम पूरी इस्लाम की इमारत लेके कब्र में गए तो फिर भी मौजा ही मौजा, फिर भी की नहीं मौजा। ते जेकर असी क़यामत वाले दिन गए तो फिर भी की है, मौजा ही मौजा ने। मैं ये जो बात किया ना मौजा ही मौजा ने, ये अहादीस से मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का खुलासा है। अगर वो सब हदीसें पढ़ूं तो वक्त नहीं है, अभी 2-4 मिनट बाकी रह गए हैं, मैंने खत्म करना है। तो अल्लाह करीम के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरा पिलर जो है वो ज़कात है, और ये कितना जरूरी है और किस हद तक जरूरी है, और इसके अदा करने से क्या होता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी मोमिन मुसलमान पे ज़कात फर्ज हो जाए, और ये बता दूं ज़कात का निसाब क्या है। ज़कात का निसाब है कि जब किसी के पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला गोल्ड सोना हो, और उस पर किसी का कर्ज ना हो, उसके खाने पीने रहने का साजो सामान हो, उसकी जो सवारी जरूरत है वो भी हो, और बाकी जो माल बच जाए इतना साल के बाद 2.5% के हिसाब से वो अदा करना उस मुसलमान पर फर्ज है। सारा माल नहीं, वो बताऊंगा कितना माल करना है। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, तो ये 2.5% अदा करना ये हर बालिग मुसलमान मर्द औरत आजाद पर, गुलामों पर, सिरे पर ये ज़कात वाजिब नहीं है। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि तुम ये ज़कात अदा करो, और अगर ज़कात नहीं अदा करोगे अपने माल में से जो हलाल का कमाया हुआ है, तो फिर क्या होगा। हजूर फरमाते हैं मा खालत ज़कातो मालन कत्तो इल्ला अहलकतहु, फरमाया जिस माल दौलत से ज़कात नहीं दी जाती वो माल जो ज़कात वाला उसके बाकी माल में बाकी रह गया है वो दूसरे को हलाक कर देगा। किस तरह हलाक करेगा, नालायक औलाद उसकी वारिस बनेगी, नालायक वारिस उसके बनेंगे, वो तबाही करेंगे, उड़ाएंगे, खाए पिएंगे, और जो तुम छोड़ गए हो तुम्हारे लिए कभी एक पेंस भी तुम्हारे इस सारे सवाब के लिए नहीं लेंगे। इस तरह वो माल तुम्हारा हलाक हो जाएगा और माल तुम्हारा पलीत नापाक हो जाएगा। अगर अपने माल को बचाना चाहते हो, अपने माल को पाकीज़ा रखना चाहते हो, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं फिर 2.5% ज़कात अदा करो जिनके लिए तुम छोड़ के जाते हो। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को बताऊंगा कि तुम्हारा असली माल क्या है और लोगों का माल क्या है, ये आइंदा जुमा को अर्ज करूंगा। अल्लाह से दुआ इल्तिजा है, अल्लाह पाक हम जो कुछ सुनते सुनाते हैं इस पे हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, 5 वक्त की नमाज अदा करने की और माल ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।